تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. صدر باوقار، اساطین علم و فضل، قائدین ملت، حجت الاسلام اکیڈمی کے ڈائریکٹر مولانا دکتور شکیب صاحب اور اصحاب قرطاس و قلم، گرامی قدر، وقت چونکہ صرف 3 منٹ کا ہے اور اس میں اپنے پورے مقالے کی تلخیص بہرحال مشکل امر ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہی رہے گی کہ 3 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کروں. حضرات گرامی قدر، حجت الاسلام اکیڈمی کی حسین انتخاب کے نتیجے میں بندے ناچیز کو فصل الخطاب فی مسئلۃ ام الکتاب کے عنوان پر تلخیص مطالعہ پیش کرنے کا مکلف اور پابند کیا گیا تھا. ہمارا یہ مقالہ، تلخیصی مقالہ، 62 صفحات پر اور کل 12 ابواب پر مشتمل ہے. 2 ابواب صاحب رسالہ علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، 4 ابواب رسالے کے منہج اور اس کے اسلوب سے متعلق، اور 6 ابواب اصل مسئلے کی بابت. حضرات گرامی، رسالہ فصل الخطاب چونکہ ایک ایسے فقہی مسئلے کو موضوع بحث بناتا ہے جس پر قرون اولیٰ کے اہل علم سے ہی اختلاف چلا آ رہا ہے، اور متقدمین نے اس مسئلے کو اس کے ہر زاویے سے خوب واضح کیا. اس پس منظر میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ علامہ کا یہ رسالہ انہی دلائل کی ترتیب جدید یا توضیح معاصر ہوگا، مگر بات ایسی نہیں ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں مسئلہ مبحوث عنہا میں دلائل کے ایسے اسرار و رموز ذکر فرمائے ہیں کہ اس کے باعث یہ رسالہ اپنے آپ میں اس قدر جدید و منفرد محسوس ہوتا ہے کہ قاری و محقق اس کے تفہم کو سرمایہ افتخار اپنے علمی سفر کا ایک نیا اور سنہرا باب محسوس کرنے لگتا ہے. اسلوب بیان کی جامعیت، استنباط کا عجیب طرز و اسلوب اور مختصر عبارتوں میں طویل ابحاث کو سمو لینا اور ان کی طرف اشارہ، یہ سب موتیاں پنہاں ہیں اس بحر کے سینے میں. حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ نے اس مسئلے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ تمام دلائل بنیادی طور پر 2 قسموں پر منقسم ہوتی ہیں: اوامر قرأت، اوامر انصات. اور تمام دلائل کا تقابلی تجزیہ کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ مانعین وجوب قرأت فاتحہ خلف الامام کے مذہب کو منشأ شارع کے قریب قرار دے کر فرمایا کہ میں منصتین میں سے ہوں نہ کہ منازعین میں سے. اور یوں گویا آپ نے ایک ہی فقرے میں اس مسئلے میں اپنا فقہی موقف، اس کی بنیاد اور اپنا منصفانہ انداز تحقیق تینوں کو جمع فرما دیا، کیونکہ منصتین کے لفظ سے آیت قرآنیہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کی جانب، اور منازعین سے حدیث پاک مَا لِي أُنَازَعُ فِي الْقُرْآن کی طرف اشارہ ہے. اور ساتھ ہی میں آپ نے بڑے حسین اسلوب میں اس علمی و اجتہادی اختلاف کے ادبی پہلو کو پیش نظر رکھنے کی تلقین بھی فرمائی کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اسے لے کر نزاع و جدل کیا جائے، بلکہ ادب یہ ہے کہ ہر صاحب مذہب پوری سنجیدگی و متانت کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرے. لأن المجتہد یخطی و یصیب، اذا اصاب فلہ اجران واذا اخطأ فلہ اجر واحد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.